خاندان بنو امیہ کی حکومت کے دور زوال میں سلطنت میں ہر جگہ شورش اور بغاوتیں شروع ہو گئیں، جن میں سب سے خطرناک تحریک بنی ہاشم کی تھی، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے اور وہ بنو امیہ سے اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے۔ بنی ہاشم میں بھی دو گروہ پیدا ہو گئے، ایک وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالی اور ان کے بعد ان کی اولاد خلافت کا حقدار سمجھتا تھا۔ یہ گروہ شیعان علی کا طرفدار کہلاتا تھا۔ اس گروہ سے کچھ نے شیعہ فرقے کی شکل اختیار کر لی اور وہ اثنائے شیری کہلائے۔ دوسرا گروہ رسول پاک کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی اولاد کو خلافت دلوانا چاہتا تھا۔ شروع میں یہ دونوں گروپوں نے مل کر بنو امیہ کی حکومت کے خلاف بغاوتیں کیں، لیکن بعد میں بنو عباس کی دعوت حضرت عمر کے زمانے سے شروع ہو گئی تھی۔ شام کے دور میں اس نے سند حاصل کر لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد شیعان علی نے خلافت امام حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین کو پیش کی، لیکن جب انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو شیعوں نے حضرت علی کے غیر فاطمی فرزند محمد بن حنیفہ کو امام بنا دیا۔ اس طرح امامت کا منصب اہل بیت نبوی سے علوی شاخ منتقل ہو گیا۔ محمد حنیفہ کے بعد ان کے بیٹے ابو ہاشم اور بعد میں ان کے جانشین ہوئے اور ایران میں ان کی دعوت خفیہ انداز میں
پھیلتی رہی۔